اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شیر کے سامنے شکار کی تقسیم، بہت ہی سبق آموز واقعہ۔ ایک شیر، بھیڑیا اور لومڑی مل کر تینوں شکار کی تلاش میں نکلے۔ بڑی تگ و دو کے بعد انہیں ایک ہرن ہاتھ لگا، پھر ایک خرگوش ملا، اس کے بعد ایک نیل گائے کا بھی شکار کیا۔ جب شیر 3 جانور مار چکا تو بھیڑیے سے کہا، آج تیری عقل کا امتحان ہے، ان کو خوب سوچ سمجھ کر تقسیم کر۔ بھیڑیا بولا، نیل گائے آپ کھا لیں، ہرن مجھے دے دیں اور خرگوش لومڑی کو عطا کر دیں۔ شیر نے کہا، تو بڑا بے حیا، بے ادب اور بد سلیقہ ہے، تیری سزا موت ہے۔ شیر غیظ و غضب سے اٹھا اور ایک تھپڑ مار کر بھیڑیے کا کام تمام کر دیا۔ شیر نے پھر لومڑی سے کہا، اب میں تیری عقل آزماتا ہوں۔ وہ بڑے ادب سے سر جھکا کر بولی، حضور، نیل گائے تو آپ ابھی کھا لیں، ہرن کو رات کے لیے رہنے دیں، اگر درمیان میں چاہت ہو یا آپ کی خواہش ہو تو خرگوش نوش فرما لیجئے گا۔ شیر یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور پوچھنے لگا، تو نے یہ سلیقہ کس سے سیکھا؟ تو نے یہ تقسیم کرنا کس سے سیکھا؟ لومڑی بولی، بھیڑیے کے واقعہ نے مجھے یہ سبق دیا کہ بادشاہوں کے حضور خود غرضی اچھی نہیں۔ یہ جواب دے کر وہ بڑے سلیقے سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ شیر کو اس کا یہ ادب اور سلیقہ بڑا پسند آیا۔ اس نے کہا، یہ تینوں شکار ہم نے تجھے دے دیے ہیں، ہم اور مار لیں گے۔ لومڑی نے شیر سے جدا ہو کر سجدہ شکر ادا کیا کہ اگر پہلے شیر مجھ سے سوال کرتا اور میں بھیڑیے جیسا جواب دیتی تو میرا بھی وہی حشر ہوتا جو بھیڑیے کا ہوا ہے۔ اس حکایت، اس واقعہ سے 2 اخلاقی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں، نمبر 1، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک نے آخری امت میں پیدا کیا۔ اگلی امتوں پر عذاب نازل ہوئے جن سے عبرت حاصل کر کے برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، نشان عقل مندی یہی ہے کہ دوسروں کی سزا سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ خود غرض آدمی محروم رہتا ہے اور بے غرض اخلاص سے کام کرنے والے کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں بے غرض کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔